کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی۔ اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب و خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا۔ صبر کیا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرنا نہیں ہے، امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے، آیت سب کو پتا ہے۔ اچھا، جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے۔ دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے، اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے، سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب، آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا ہم نے اسے صابر پایا۔ نعم العبد، کیا اچھا بندہ، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر!
صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیں ہیلا، اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لو یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادائی نہ کرنی پڑے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے، تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے، اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو، قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہاں کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا، باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ ہاں صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی، بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے۔ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا، آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمیاں ہوتی ہیں بھائی، سردیاں نہیں ہوتی، آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں، اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، اب رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے، بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کیوں ہو گئی، کل گرمی کیوں ہو گئی۔ مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے۔ اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو، there is examination۔ اچھا آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی۔ فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے۔ پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔
کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا۔ ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، جیسے ہی امتحان شروع ہوا واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع، سب کو بتانا، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے۔ نہ کرو ایسا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا ہے؟ ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے، اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں۔ یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے۔ سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے۔ شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی، اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے، اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے۔ ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا، مومن ہیں۔ مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ اب آؤ سوال کرتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں، تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو موقع میں لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں۔ معاذ اللہ، جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں، ہم اتنے صدقے بڑھائیں۔ دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے
آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ. دوبارہ تحفہ دے، آپ کہتے ہیں بہت مہربانی. تیسری بار دے، بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے. اتنی مہربانیاں. ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے. جب سے میں پیدا ہوا جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. وہ دیے جا رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو. یہی مومن کی نشانی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. او ہو، بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے. سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو. دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا. فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. ارے کمال ہو گیا. بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے. صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا. بیماری آئی، صبر کرنا. ہاں، کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے. اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے. اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے. یہ بھی تیری مہربانی ہے. اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی. مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی. سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی. سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں. جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا. خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے. سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا. لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. صبر جمیل کی تعریف سمجھو. علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو، مگر دونوں میں کوئی فرق نظر رہا ہے.
یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے۔ 5,000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے۔ اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں۔ ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا، کرنا رب نے ہے۔ اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سنو یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا